پاکستان جو ڈیولپمنٹ ہے جس کے حوالے سے کل پرسوں سے میڈیا میں ہمارا آفیشیل ورژن آ چکا ہے، وہ آزاد کشمیر کے اندر جو حالات ہیں، جہاں میری ابھی آنے سے پہلے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں قیوم نیازی، ان سے بھی بات ہوئی، تحریک انصاف کے جو دوست ہیں ان سے بات ہوئی، بہت سے ذرائع جو ہیں آنے سے پہلے میں نے آپ سے بات کرنے سے پہلے ان سے بات کی، جو شہادتیں ہوئی ہیں جو درجن سے زائد جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے طاقت کے استعمال کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سن لیں، آزاد کشمیر کے اندر طاقت کے استعمال کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروسز فوری بحال کر دی جانی چاہیے۔ انہی باتوں پہ ہم مقبوضہ کشمیر میں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو وہ کریں، اور ادھر وہی آپ کام ادھر یہ کر رہے ہیں۔ یہ پاگلوں کی جعلی حکمرانوں کا ایک کنبہ جو یہاں پہ بیٹھ گیا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اس قسم کے کام مت کرو اور اس کو فوری بحال کیا جائے۔ رینجرز، ایف سی اور پی سی کو فوری واپس بلایا جائے۔ کیوں کشمیری پاکستانی عوام اور ان اداروں کے، ان فورسز کے جوانوں کے درمیان کیوں نفرت پیدا کرتے ہو؟ لچ آپ لوگ خود تلتے ہیں، پولیٹیکل حل آپ سے نکلتے نہیں ہیں، سچویشن آپ کلیئر نہیں کر سکتے، ہر جگہ آپ کوئی نہ کوئی، میں اب کیا الفاظ میرے منہ سے نہیں نکل رہے، کوئی نہ کوئی آپ پٹھا کام کرتے ہیں اور آج آ کے کہیں پی سی کو بھیج دیتے ہیں، کہیں رینجرز کو بھیج دیتے ہیں۔ آپ ان اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان نفرت کا موجب بن رہے ہیں۔ واپس بلائیں ان کو وہاں سے، اور اس معاملے کا حل جو ہے وہ بات چیت سے نکلنا چاہیے، با مقصد مذاکرات ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر پہلے دن سے ہی عوامی حقوق کی جدوجہد میں برابر شریک ہے۔ 17 سپٹمبر کو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی، گورننگ باڈی، ڈویژنل اور ضلعی صدور کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں قائد پاکستان عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی کے عوامی مطالبات کی نہ صرف حمایت کا اعلان کیا تھا بلکہ بھرپور عملی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہم لوگ وہاں پہ شریک بھی ہیں۔ صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر اور سابق وزیر اعظم قیوم نیازی وہاں پہ اس تحریک کا بھرپور طریقے سے دفاع کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، ہمارے بہت سے ضلعی صدور جیسے بھمبر اور آس پاس کے ہمارے صدور وہاں گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام لوگ جو اس میں گرفتار کیے گئے ہیں ان کو ریلیز کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے اسی قسم کا کام کیا تھا۔ یہ جو جوکروں کی حکومت ہے، الٹیمیٹلی نقصان کر کے، پولیس کو عوام سے لڑوا کے، گاڑیاں جلوا کے پھر بیٹھے۔ اگر آپ نے بیٹھ کے ہی جوتے کھا کے بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے تو بھائی اداروں کی ہیوملیشن کرائے بغیر، اپنے جو پولیس کے سپاہی ہیں ان کو جوتے پڑوائے بغیر بیٹھ کے بات کر لیا کریں، تو کیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہمیشہ جوتے کھانے کے بعد بات کرنی ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے سیاسی حل ہوتے ہیں، نیگوشیشن سے ہوتے ہیں، گفتگو سے ہوتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ پرائرٹی ہے، اس کو آپ پرائرٹی رکھیں، اور یہ ہمارا بھرپور مطالبہ اس حوالے سے۔ آخری ایشو ہے، معذرت بات لمبی ہو گئی بٹ میں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ کروں گا اگر آپ لوگ جو ہے اجازت دیں تو۔ وہ ہے دولت مشترکہ یعنی کہ کامن ویلتھ آبزرور گروپ کی رپورٹ جو ہے، جو کہ لیکڈ رپورٹ تھی، جس پہ ہم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہوئی، وہ اب لیک نہیں رہی ہے۔ اب یہ جو رپورٹ ہے جو کہ طویل تاخیر کا شکار حتمی رپورٹ وہ جاری کر دی گئی ہے، اس پہ اب کوئی تنازع نہیں ہے، یہ باضابطہ ہے اور پورے انتخابی عمل پر ایک مہلک فرد جرم ہے۔ یہ رپورٹ اس بات کی توثیق کرتی ہے، میں پڑھ دوں جو پوائنٹ ان کے تھے، کہ جو تحریک انصاف عوام اور بین الاقوامی مبصرین پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ 2024 میں دھاندلی ہیرا پھیری کی گئی اور وہ بنیادی طور پر غیر منصفانہ تھے، تو یہ اب دنیا کہہ رہی ہے۔ بنیادی سیاسی حقوق کی اس میں نفی کی گئی ہے۔ رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ووٹرز کے بنیادی سیاسی حقوق کو محدود کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے منصفانہ طریقے سے انتخابات لڑنے کی صلاحیت کو مسلسل محدود کیا گیا ہے۔ آزادی اظہار، آزادی اجتماع، آزادی رائے، آزادی ایسوسیشن وابستگی پر منظم طریقے سے پابندیاں لگائی گئیں، اور ان پابندیوں کا سب سے سخت نشانہ تحریک انصاف اور اس کے حامی بنے یہ دنیا کہہ رہی ہے، یہ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں، یہ کامن ویلتھ کہہ رہا ہے، کامن ویلتھ کی تمام اقوام کہہ رہی ہے۔ بلے کا نشان چھین لیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے امیدواروں کو آزاد حیثیت سے لڑنے میں ان کو مجبوراً لڑنا پڑا، اور یہ بھی الیکشن ریگنگ جو تھی اس کا حصہ تھا۔ اس عمل نے، وہ کہتے ہیں کہ ووٹر کو الجھن میں ڈال دیا کہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو اس سے نقصان پہنچا ہے، پارٹیوں کو
اس سے اس پارٹی کو اسمبلی میں جائز مخصوص نشستوں کے حق سے محروم کر دیا گیا. یہ سلسلہ اس دن شروع ہوا جس دن آپ نے بیٹ ہم سے چھین لیا. یہ انتخابی نتائج کی دانستہ، وہ کیا کہتے ہیں، لفظ استعمال کرتی ہے رپورٹ، دانستہ انجینئرنگ تھی، نہ کہ کوئی آزادانہ انتخاب تھا. اب میڈیا کا تعصب اور سینسرشپ کے حوالے سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے اور وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. میڈیا کے بھائی بیٹھے ہیں. مین سٹریم میڈیا پر ریاستی کنٹرول نے میدان کو غیر متوازن کر دیا تھا. مطلب ہے کہ وہ آپ کو ایکول وہ نہیں ملا رائٹ. نشریاتی اداروں پر عملاً عمران خان کا نام لینے پر پابندی عائد کی گئی تھی. پرنٹ میڈیا نے پولنگ سے قبل خاموشی کے دور، وہ جو سائلنٹ پیریڈ ہوتا ہے جس کے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ 2 دن کیمپین نہیں ہو سکتی، اس میں آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے اشتہار لگائے گئے، ٹی وی میں اشتہار چلائے گئے اور وہ توازن برقرار نہیں رکھا گیا اور ان اشتہارات میں جھوٹ بولا گیا. کسی بھی قسم کا توازن برقرار نہیں رکھا گیا. میڈیا کے قوانین صرف پی ٹی آئی کو محدود کرنے کے لیے لاگو کیے گئے جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ دی گئی. قبل از انتخابات بھی دھاندلی. پولنگ سے محض چند روز قبل عمران خان صاحب کو سزائیں دی گئیں، آپ کو یاد ہوگا، جو سیاسی انجینئرنگ کی واضح مثال ہے. لوگوں کو ڈرانے کے لیے، انہیں کیا پتا تھا کہ اس کا ریاکشن آئے گا، لوگ ان سزاؤں سے زیادہ غصے میں آئیں گے اور ریاکشن دیں گے. انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے لیڈر کو سزا دے دو اور اس کے بعد بس ٹھیک ہے یہ ڈر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے. ایسا نہیں ہوا، لوگ باہر نکلے ہیں. نواز شریف کی نااہلی کو ختم کیا گیا جبکہ ادھر نااہلی ختم ہو رہی ہے اور ادھر ہمارا بیٹ چھینا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خود گواہی دی. رپورٹ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر مطلوبہ فیصلے دینے کے لیے دباؤ تھا. یہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے ججز کے حوالے سے. نگرانی اور ہراساں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا گیا، ہماری نگرانی کی گئی اور ججز کہتے ہیں ہمیں ہراساں کیا گیا. یہ ثابت کرتا ہے کہ عدلیہ کو جانبدارانہ فیصلوں پر مجبور کیا گیا اور وہ سارے فیصلے جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھے. الیکشن کے روز بے ضابطگیاں تھیں، موبائل نیٹ ورکس بند کیے گئے، ہماری ایپس نہیں چل سکیں، پولنگ اسٹیشنوں پر رزلٹ فارم اور حلقہ بندیوں کی ٹیبولیشن کے درمیان عدم مطابقت کو خاص طور پر نوٹ کیا گیا ہے. 45 اور 47 والی جو بحث آپ سنتے آ رہے ہیں جس کے حوالے سے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ کی نہیں جاتی ہے، یہ عمل وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، کامن ویلتھ کہتا ہے کہ ووٹوں کی براہ راست چوری کے مترادف ہے. تو یہ ووٹ چور ہیں. اب پہلے ہم کہتے تھے ہم تو افیکٹڈ پارٹی ہیں، دنیا کہتی ہے کہ تم ووٹ چور ہو. دنیا کہتی ہے، کامن ویلتھ کہتی ہے، ایک ملک نہیں ہے اس کے اندر، سب کہتے ہیں کہ تم ووٹ چور ہو. کچھ شرم کر لو. تحریک انصاف کے کارکنوں اور انتخابی مہموں کے خلاف سیاسی جبر ہوا، بالکل، لوگ گرفتار کیے گئے. آپ کے صوبے میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں بغیر وارنٹ کے عورتیں، بچے، ورکرز جو ان کو ملا اس کو گرفتار کیا گیا. پی ٹی آئی کی آن لائن مہمات کو اور فنڈ ریزنگ کو نشانہ بنایا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بین لگایا اسی لیے گیا تھا تاکہ ہم افیکٹ ہو سکے، کیونکہ ہمارے ورچوئل جلسے بہت بڑے بڑے ہونے لگ گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا یہ سازشیں جان بوجھ کے کی گئی. نوجوانوں کے حوالے سے بڑی دلچسپ انہوں نے فگرز دیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 45% ووٹر کی عمر 18 سے 35 کے درمیان تھی. 45% کی، یعنی کہ 56 ملین سے زائد نوجوان تھے وہ جو پاکستانی ووٹر. 22 ملین سے زیادہ پہلی بار ووٹ دے رہے تھے اور پی ٹی آئی ان کا واضح انتخاب تھا. نظام میں ہیرا پھیری کر کے حکومت نے ناجائز طریقے سے نوجوانوں سے ان کا سیاسی حق جو ہے وہ چھینا. یہ ظلم بھی انہوں نے کیا اور اس لیے یہ نوجوان جو ہے وہ آپ پہ کیا بھیجتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. لعنت بھیجتے ہیں وہ ایسے حکمرانوں پہ جنہوں نے ان کا حق جو ہے مارا ہے اور جنہوں نے ان کے ووٹوں کی چوری کی ہے. صبح بھی بھیجتے ہیں، شام بھی بھیجتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں آپ کو، پی ٹی آئی کے طاقت براہ راست پاکستان کے نوجوان ہیں اور یہ رپورٹ اس کو واضح اجاگر کرتی ہے. بس میں اپنے آخری نکات پہ جاتا ہوں. جمہوریت ضبط اور پی ٹی آئی کی سچائی ثابت ہوگی اس رپورٹ کے ساتھ. کامن ویلتھ کی رپورٹ اب پوشیدہ نہیں ہے. میں دوبارہ کہوں گا کہ باقاعدہ حکومت پہ فرد جرم ہے. ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل اینڈ شوڈ بی ٹرائڈ فار دیٹ. پاکستان کی جمہوریت کو سبوتاژ کیا گیا ہے. فریش الیکشن کرانے چاہیے انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ کے تحت. یہ الیکشن، یہ مینڈیٹ چوری، اس حکومت کو گھر جانا چاہیے، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے.
ان کو